السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو کہ ورگو والا کا ہے، جس کو سملہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ ان کی پرسنالٹی کے متعلق کچھ بتایا جائے کہ سملہ والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا سنبل ہے نا، سنبل کا جو ماں وغیرہ ہوگی نا، سنبلی نوزائیدہ بچے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوبصورت انداز میں مسکراتے ہیں۔ ان کے جو بچے ہوں گے، مثلا کہ جن کے بچے سملہ والے ہوں گے نا، جب ان کی والدہ مسکرائیں گی تو وہ عجیب سی مسکراہٹ، مسحور کن قسم کی اس سے کرتے ہیں نا، خوبصورت طریقے سے انداز سے دیتے ہیں۔ اور جبکہ ناراضگی کی حالت میں خود بھی بڑے اچھے انداز میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بچے اپنی آنکھوں کے ساتھ ہر بری چیز کا بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرے بچوں کے مقابلے میں یہ بچے جلد ہی بولنا سیکھ جاتے ہیں، تاہم اجنبیوں کے سامنے یہ عموماً شرماتے ہیں، اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں اور اپنی خوبیوں کو اظہار سے قطع تعلق رہتے ہیں۔ مثلا یہ کبھی بھی نہیں شرمیلے ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں آپ۔ سنبلی بچے مصروف رہنا اور گھر کے کاموں میں مدد دینا بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بچے بچپن میں صرف خیالی کھیل کھیلنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹر بننے میں، دکاندار بننے میں اور اسی نوعیت کے دوسرے عملی کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ اپنی ہر چیز کی بہت احتیاط سے اور سنبھال کے رکھتے ہیں اور صفائی پسند ہوتے ہیں۔ سنبلی افراد کی سب سے اہم خوبی صفائی پسندی ہوتی ہے۔ سملہ چونکہ ایک مونس برج ہے اور اس کی علامت ایک کنواری لڑکی ہے جس نے گیہوں کی بالیاں اٹھائی ہوئی ہیں، لہٰذا پہلے اس برج سے متعلق لڑکی کی خصوصیات کا میں سوچ رہا ہوں ذکر کر لوں۔ پہلے حالانکہ میں ہمیشہ لڑکوں کے متعلق کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ یہ سنبلی لڑکیوں کے متعلق، کیونکہ یہ بہرحال ہم سب کا امتحان لیتی ہیں اور آزمائش کرتی ہیں۔ اس معاملے میں دوست اور دشمن کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب آپ پہلی بار کسی سنبلی لڑکی کے ساتھ ملتے ہیں، خواہ کسی پارٹی یا دعوت میں، خواہ دفتر میں، آپ کا پہلا تاثر بہت خوبصورت ہوگا، یعنی وہ پسند کیے جانے کے لائق ہوگی، خوش لباس ہوگی۔ یہ لڑکی مردوں اور عورتوں دونوں کو یکساں پسند آتی ہے، اور جب اس کی دوستی زیادہ ہو جائے اور قریبی تعلق ہو جائے تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کام کی ہے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اس سے ملتا ہے اس کے لیے بہن کا کردار بھی ادا کرتی ہے اور سرپرستی کا بھی، بیماری کی حالت میں تیمارداری بھی کرتی ہے اور خدا ترس بھی ہوتی ہے، ان کے رازوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کرتی ہے، غرض ہر وہ کام کرتی ہے جو اس کی بساط میں ہو۔ سنبلی لڑکی کی یہ عورت تنقیدی جملے بولنے میں خاصا وقت لیتی ہے، مثلا یہ زیادہ کسے ہوئے جملے نہیں بولتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دکھوں دور کرنے اور آنسوؤں خشک کرنے میں مدد دینے کے لیے ہفتوں بعد یا تنقید کا آغاز کرتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اپنے دکھوں اور تکلیفوں کی ذمہ داری خود آپ پر ہے، آپ خود ہنرمند ہیں، عقل مند ہیں، جیسے کہ یہ خود ہوتی ہے۔ یہ اپنی پریشانیوں کا خود سامنا کرتی ہے اور اس سے نکلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ سنبلی لڑکی اتنی محنتی ہوتی ہے کہ دو لڑکوں کے برابر کام کرتی ہے۔ بس یا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اکثر سوسائٹی بنتی رہتی ہے، کیونکہ وقت ضائع کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کے افسر کے خیال میں یہ شاندار کارکن ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس میں جتنی قوت اور طاقت ہے اس سے یہ بہت جلدی کام کر لے گی، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلقہ افراد سے بے حد خیال رکھتے ہیں استعمال کرتے وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ لڑکیاں جو ہے نا، ان کا وزن جو ہے یا موٹاپے کی شکایت ہو جاتی ہے اچانک ان کو، تو ان لوگوں کو اپنے وزن کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ سنبلی لڑکیاں خوبیوں اور اچھائیوں کی حامل نہیں ہیں، دوسروں کی طرح ان میں بھی خاص خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ زبان کی تیز ہوتی ہیں، بلکہ اس قسم کے لوگوں میں سے ایک ہوتی ہیں جو رائی کا پہاڑ بنانے ہوتے ہیں۔ عورتوں کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کہنے کے ساتھ ساتھ مزید ہر کام میں مصروف رہتی ہیں۔ مصروف لڑکی اپنی پڑوسیوں کے گھر جاتی ہے، ان سے دلچسپی رکھتی ہے، ان کے حالات وات کا پورا پتہ رکھتی ہے۔ سنبلی لڑکی کے شوہر کے لیے لازم ہے کہ ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا پھر اس کا عقیدہ کے لفظوں مثلا کہ ان کے جو میاں ہونا، ان کو ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ اس کی شکل و صورت سے زیادہ اس کے دماغ پر نظر رکھیں، یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ اقدامات کی اصل وجہ جذبات نہیں بلکہ دلیل ہوتی ہے، لیکن اپنی سرد قوت، فیصلہ اور منفرد شدید بھروسے کے باوجود یہ محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی اور ارادی خواہش داخل نہیں ہوتی۔ سنبلی لڑکی خوش قسمت ہے تو اس کا شوہر خوش مزاج ہوگا، لیکن ایسا ہوتا بہت مشکل سے ہے۔
یہ ہر وقت یہ شکایت کرتی رہتی ہے اسے دنیا میں کبھی خوشی نہیں ملی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فکر کرنا، ایک ہنگامہ کھڑا کر دینے اس کی عادت ہوتی ہے۔ تب یہ انتہائی ناخوش ہوتی ہے، اور اگر شوہر سے علیحدگی ہو جائے تو سوچتی ہے کہ میں نے شادی کر کے ہی غلطی کی، لیکن اس میں اس کی ذہانت اسے کام دیتی ہے، پھر وہ سوچ و بچار کے بعد اس بات پہ آ جاتی ہے کہ غلطی میری ہو سکتی ہے۔ سملی لڑکی اپنے منطق اور استدلالی ہر شخص کو حیران کر سکتی ہے، چنانچہ ایک معاملہ ختم ہو جائے دوسرے پر تیار رہتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ زیادہ بہتر سامنا کرے گی۔ پھر دوبارہ شادی کے بعد جب وہ دوسری شادی کرتی ہے تو اس کو خیال رکھتی ہے اور اسے خوش کرنے کی پوری کوشش رکھتی ہے، اور بغیر کسی ہیل و وجت کے بغیر اس کی خدمت کرتی ہے۔ اچھا جی، اب سنبلا کے آدمی سنبلا کے آدمی کے متعلق ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر ہر شخص کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے مستقبل میں، اور جب بھی اس کو ملے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسے اسے بہت خوشی ملتی ہے لوگوں کے کام کر کے، ایک بہترین ڈاکٹر اور ایک ہمدرد سوشل ورکر ہوتا ہے، بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے ایک اچھا استاد ثابت ہوتا ہے۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ جا طلب نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور سنبلی آدمی کے ساتھ کام کرنے والے عموماً اس کی صلاحیتوں کے پورے طور پر اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر بہت شمار صلاحیتیں ہوتی ہیں اور عقل اس کی بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں آپ مکمل طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اس کی پرسکون مہربانیاں دیر پا اثر ڈالتی ہیں۔ برے سنبلا سے متعلق صرف چند ہی افراد آپ کو غریب ملیں گے، یہ اپنے کیریئر میں ترقی نہ کرنے والے بھی محض ایسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ بیشتر افراد کیریئر میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ انہیں کام کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بس یہ رات دن کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا دماغ چلتا رہتا ہے۔ اگر کبھی چھٹی کر لیں تو ان کے لیے بے چینی رہتی ہے، اس طرح چھٹیوں سے بھی یہ لوگ لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ انسانی تعلقات، خاص طور پر محبت، سنبلی آدمی کو اکثر حواس باختہ اور پریشان رکھتی ہے۔ یہ کوئی عجیب ہی ان کی پرسنالٹی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ مساوی سلوک کرتا ہے، اس کے متعلق اپنی رومانی خیالات کا اظہار کبھی اس پر نہیں کرتا، جذبات کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے۔ یہ ایک عجیب اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی میری یہ بات سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنے ان کے جو جذبات ہیں اپنے دوستوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو ضرور بتایا کریں۔ اچھا، سنبلی آدمی بیوی کے لیے ایسی چیزیں لائے گا جو ہمیشہ چلیں اور پائیدار ہوں، مسلسل استعمال کے بعد بھی خراب نہ ہوں۔ بیوی کو اکثر ایسی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے جو خوبصورت ہوں مگر دیر پا نہ ہوں، تاہم سنبلی آدمی چونکہ اس کی عادت ہوتی ہے لہٰذا بیوی کی خواہش کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ ان کو دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا، اپنے ویوز میں لکھیے گا کہ کیسا ہے۔ یہ تھا کہ سنبلا کے مرد عورت کے پرسنالٹی۔ السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔